तक हम अपने मुल्क के अंदर ये कानून की बालादस्ती कायम नहीं करते, जब तक हम ये जंग नहीं जीतते, ना यहाँ मुल्क में सही जमहूरियत आने लगी है, ना यहाँ मुल्क में खुशहाली आने लगी है। मैं जब तक जिंदा हूँ इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। जब तक जिंदा हूं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ता रहूंगा। बुज़दिल इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता। रियासत मदीना के उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए पुरज़्म है। एहसास प्रोग्राम के तहत 1.25 करोड़ खानदानों को सब्सिडी देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होगी। सूबाई असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमत और अपोजिशन की कामयाबी के दावे, सियासी मुलाकातों में इजाफा, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 65 रुकनी ऐवान में 33 अरकान की जरूरत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी फंड के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी से कई छुपे हकाइक सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को हर सूरत पार्टी फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम और बिलावल को किसी सूरत भागने नहीं देंगे। कतरी खत के पीछे छुपने के बजाय रसीदें सामने लेकर आना होगा। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर की सफाई सूरत हाल का जायजा। लाहौर शहर की सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। सफाई के प्लान के रोजाना की बुनियाद पर निगरानी की जाए, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत। कोरोना केसेस में मजीद कमी, मुल्क भर में सिर्फ 554 नए केसेस रिपोर्ट, शरह 1.31% पर आ गई। 12 अफराद जाम हक, वैक्सीनेशन का अमल जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरी गुमशुदगियों, ज़ेर हिरासत हलाकतों, खवातीन की बेहुरमती, गैर कानूनी गिरफ्तारियों में मुसलसल इजाफा। काबिज भारतीय फौज पहले बेगुनाह कश्मीरियों को उठाती है, बाद में हिरासत के दौरान तशद्दुद करके मार दिया जाता है। पाकिस्तान का मुतासरा कश्मीरियों के अहलखाना के लिए मुआवज़ों की फराहमी पर जोर। न्यूयॉर्क में जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप के मुकालमे में पाकिस्तानी कौंसल साइमा सलीम का बयान। भारत जिनसी तशद्दुद, जबरी मुशक्कत और जिनसी गुलामी के लिए सबसे खतरनाक मुल्क करार। अक़लियतों को इंतहाई संगीन नौयत के इंसानी हुकूक के बहरान का सामना। 26% दलत और 59% कबायली खवातीन खून की कमी का शिकार। थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अफगानिस्तान में के बारे में इलाकाई मुल्कों का इजलास आज मास्को में हो रहा है। अमेरिका का मास्को इजलास में शिरकत न करने का फैसला। 10 इलाकाई मुल्कों और अफगान अबूरी हुकूमत के नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। मुज़ाकरात का मतलब अफगान अबूरी हुकूमत की फौरी तस्लीम करना नहीं। इजलास का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अफगानिस्तान को बहरान से निकालना है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव। अफगानिस्तान से मुताल्लिक अहम इलाकाई ममालिक के इजलास से कबल रूस, चीन और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों की मॉस्को में मुलाकात। अफगानिस्तान को हंगामी बुनियाद पर इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद की फराहमी, सिक्योरिटी खदशात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात में शरीक पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का सोशल मीडिया पर बयान। भारत में शदीद बारिशों के बाद मिट्टी के तौदे गिरने समेत दीगर वाक़यात में मरने वालों की तादाद 85 हो गई। बारिशों से सबसे ज्यादा उत्तराखंड और केरला की रियासतें मुतासिर हुई। नेपाल में भी तूफानी बारिशों से 31 अफराद हलाक और 43 लापता। मेगा इवेंट की तैयारी, पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में रात 7 बजे खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले वार्म अप मैच में दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कामयाबी समेटी थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ दुबई में खेलेगा।
ओमान में T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से हराकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। दिलचस्प मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Yeah, that's much better. Shot. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं सबा रियाज और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रियासत मदीना के उसूलों पर अमल करते हुए कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फराहमी और कमजोर तबकात की खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि फिक्री इनकलाब से फैला है। मुसलमान जब तक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गामज़ा रहे, कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। तफसील जानते हैं इकराम उल्लाह महसूद से। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन को शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने अगर इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाना है तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा। अगर इस कौम ने एक अजीम कौम बनना है तो इसको वो असूलों पे जाना पड़ेगा, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। अगली चीज अदल और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून था। हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में वो कानून की बालादस्ती की है। तीसरी चीज फलाही रियासत, दुनिया की तारीख में पहली दफा एक इंसानियत का निज़ाम आया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए निज़ाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। मजहबी उमूर के वजीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल इंसानी तारीख में सबसे मुबारक दिन है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि मुल्क के नौजवानों में फिक्री इनकलाब के जरिए तब्दीली लाने का आगाज हो चुका है। इस मौके पर 5 मिनट की दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इससे कबल बेहतरीन नातख़्वां और कुतब मुसन्निफीन को इनामात भी दिए। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन को सरकारी तौर पर शायान शान तरीके से मनाने और रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम करने के वज़ीर आज़म के फैसले को मुल्क भर में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इकराम उल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशाअत इस्लाम और मुसलमानों की निशात सानिया पर बनाई गई वीडियो को सराहते हुए कहा कि वीडियो बनाने वाली टीम का जज्बा और लगन काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर वीडियो शेयर की जिसमें आलम इस्लाम के उरूज और उसके बाद ज़वाल को दिखाया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे नौजवानों को इस वीडियो से रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है। एक दौर था कि जब अरब कबाइल चारों अतराफ से बड़ी आलमी ताकतों और तहजीबों के दरमियान होने के बावजूद गैर अहम थे, जहां इंसान की कोई अहमियत ही न थी। अरब माशरा अदल व इंसाफ व अखलाकी अक़दार से कोसों दूर था। जहालत का जमाना था। गुलामों से इंतहाई नारवा सलूक किया जाता था। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। कोई खानदानी निज़ाम नहीं था। मुख्तलिफ कबीलों में बटे कबाइल एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तारीकी के इस दौर में वजाए तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, जिनकी आमद ऐसी पुरनूर रोशनी थी कि जिसके आगे कफ़ार मक्का के जुल्म सितम और नाइंसाफी मांद पड़ गई।
हक और सच ऐसा कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहे बिना ना रह पाए। इस सवाल पजीर माशरे में सदाए हक बुलंद करना आसान न था, और जब हक की आवाज उठी तो मुज़ाहमत भी भरपूर हुई। मसाइब बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मदीने की जानिब हिजरत फरमाई। मदीना जो आपके इस्तिकबाल के लिए मुंतजर था। शहर मदीना अदल व इंसाफ, भाईचारा, माशरती फलाह और अखलाकी अकदार की नई तहजीब का महवर बनता गया, जहां इंसानियत जाग उठी और एक इस्लामी माशरे की बुनियाद पड़ी, जहां तालीम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी ठहरी। एक मिसाली फलाही रियासत जिसमें अक़लियतों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक़ फराहम किए गए, जहां मालिक और गुलाम के दरमियान फ़र्क मिटा दिया गया और इंसानियत को शर्फ हासिल हुआ। वहीं रंग व नस्ल की तफरीक मिटा दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा तरतीब दिया जिसने अपने किरदार से दुनिया बदल कर रख डाली। मैदान बदर में सिर्फ 313 पर मुश्तमिल दस्ते ने एक नए आलमी इनकलाब की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत फातह मक्का आम माफी की रिवायत डालकर अमन का नया रास्ता दिखाया। यह दुनिया का वाहिद इनकलाब था जो इंसान की लाशों पर नहीं बल्कि हुस्ने किरदार, ईमान और सच्चाई के असूलों पर कायम हुआ। बेशक इस्लाम प्यार, अखुवत और अमन का दीन है, ना कि जोर और जबरदस्ती का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 10 सालों में एक ऐसा बड़ा इनकलाब लेकर आए जिसने दुनिया की इमामत की, जिसके आगे 2 आलमी कुव्वतें रोमन और पर्शियन एम्पायर ने जज्बा ईमानी वाले के सामने घुटने टेक दिए। यह एक फिक्री और नजरियाती इनकलाब था जिसकी बदौलत मुसलमानों ने सियासी, अस्करी, माशरती और माशी कुव्वत बनकर अक़वाम आलम में इल्म व हिकमत, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सिक्का जमाया। इल्म, तहजीब व तमद्दुन सदियों तक अरूज पर रही। फिर वक्त ने करवट बदली। तालीमात नबी से दूरी और अखलाकी पस्ती ने गुलामी को हमारा मुकद्दर बना दिया। और अब जरूरत इस अमर की है कि हम अमली तौर पर आकाए दो जहां रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों और अदल व इंसाफ, इंसानियत, सच्चाई, दयानतदारी और नेक किरदार से तर्ज जिंदगी अपनाएं। इसलिए रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद और किरदार सबको मुत्तहद करना और हम आहंगी पैदा करना है। दुनिया को इस्लाम की असल शक्ल दिखाना है। इस अथॉरिटी में दुनिया के नामवर स्कॉलर्स अपना किरदार अदा करेंगे। स्कूल्स के अंदर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब का मुसलसल जायजा लेना और रहनुमाई करना, मीडिया के जरिए माशरे की तर्ज जिंदगी में मुस्बित तब्दीली लाना, फिक्री और नजरियाती सोच को बेदार करना, इस्लामी तारीख और तालीमात पर मबनी फिल्मों, टेलीविजन ड्रामों के जरिए आगाही, यूनिवर्सिटीज में तहकीक और मुबाहिसा, हुकूमत की रब्बुल आलमीन स्कॉलर्स की मॉनिटरिंग, मेरिट पर मबनी ऑनलाइन सिस्टम, स्पेशल प्रोजेक्ट्स और सूफिया कराम की जिंदगियों और तालीमात से सीखना, नौजवानों को एक मुतबादिल रास्ता बताना जो सिरातुल मुस्तकीम है, जिसकी बुनियाद और असास सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब की बात करते हैं, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने पार्टी फंड के नाम पर ममनुआ फंडिंग की और दोनों जमातों ने पार्टी फंडिंग स्क्रूटनी से कई छुपे हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिनसे कौम को मुसलसल आगाह रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे।
اور میں لال حویلی کو بھی کسی ایک یونیورسٹی کو دینے کا اعلان کرتا ہوں، لال حویلی میں بھی انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد۔ راشد شفیق صاحب اپنا دفتر علیحدہ ڈھونڈ لیں میری زندگی میں ہی۔ اور اگر کسی بچوں کی فیس کالج یونیورسٹی میں، کیونکہ ہمارا یہ مشن تھا کہ نرسری سے پی ایچ ڈی تک بچی ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کرے، اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اور کل کا دن انشاءاللہ دعا کریں، بیٹیوں کی دعائیں اللہ زیادہ سنتا ہے، کہ کل ہمارا ایک کیس ہے اس میں ہمیں کامیابی ہو جائے تو تقریباً ہر وہ علاقہ جس میں ڈھوک کا لفظ آتا ہے، ڈھوک رتا ہو، ڈھوک نجو ہو، ڈھوک لائی بخش ہو، ڈھوک کھبا ہو، جو بھی ڈھوک جہاں غریب لوگ رہتے تھے وہاں ہم نے بیٹیوں کو تعلیم دی ہے۔ کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے گھر میں تو وہ کہتے ہیں میری بیٹی شیخ رشید کے کالج سے پڑھی ہے، شیخ رشید کے اسکول سے پڑھی ہے۔ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، چاہے کالج اور اسکول کا نام کوئی بھی کچھ کیوں نہ ہو۔ اور ہم ایک ایسا سسٹم بنانے جا رہے ہیں کہ ہمارے شہر کی، آپ دیکھیں ڈھوک اسو جیسے کالج میں 25 بچیوں کو اسکالرشپ ایوارڈ ملا ہے۔ سو ایسی بچیاں جو مسائل کی وجہ سے یا وسائل کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہیں جا سکتی، تو ہم انشاءاللہ تعالی لال حویلی کی طرف سے باہر کے ملک میں ایسی ٹاپ بچیوں کے پڑھنے کے لیے بھی اسکالرشپ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور لاسٹلی، اگر کوئی بچی اسکول میں کالج میں فیس نہ دے سکے تو اس کی فیس بھی لال حویلی ادا کرے گی۔ تمام پرنسپلز کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں تاکہ کوئی بچی مسائل اور وسائل کی وجہ سے ایجوکیشن سے محروم نہ ہو۔ جی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لال حویلی میں بھی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جب میں نے کالج کی سلیکشن کی تو ٹرانسپورٹ کو ذہن میں رکھا، میں تھا تو شیخ لیکن اس کام کو بھی سمجھتا تھا۔ اور آپ دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے پسماندہ علاقہ تھا، اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں، رتا امرال میں ہمارا کالج ہے، ڈھوک ہسو میں ہمارا کالج ہے، بچیوں کا سکول سامنے اور ایم ایس تک کلاسیں ہیں، ڈھوک مٹکال میں ہمارا کالج ہے، ڈھوک لائی بخش میں ہمارا کالج ہے، اور ساتھ ہی لگ جاتا ہے وہ مونپورہ۔ سو کوئی بچی 1 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں جاتی۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہم بناتے وقت ہم نے ایسا نظام بنایا، 7 کالج بچیوں کے، اور یہ سب سے پسماندہ علاقہ میں تھا جہاں ہم نے 7 وہ کالج بنائے ہیں جس میں کہ کوئی بچی اپنے والدین کی بھی محتاج نہ ہو کہ والد اس کو چھوڑ کے جائے اور آئے۔ سو انشاءاللہ تعالی لال حویلی بھی میں ایجوکیشن کو دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور آئی ٹی یونیورسٹی اب میں اس پہ لگ گیا ہوں، کتنے دن لیتی ہے مجھے کہہ نہیں سکتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اجازت لینا، آپ کو پتہ ہے، فائل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس کا بجٹ منظور کرانا پڑتا ہے، پھر قانون ایسا ہے کہ پوری کیبنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ اب ہم ہاسپٹل کا رخ کریں گے انشاءاللہ کل کے بعد، اور ڈائلسس کے ہاسپٹل کو فوری طور پر، ہمارے شہر میں غریب کو ڈائلسس کے پرابلم ہیں، کچھ اور پرابلم ہیں، وینٹیلیٹر میں نے 20 دیے ہیں ہولی فیملی کو، اور اب ہمارا اگلا مشن جتنی زندگی رہ گئی ہے ہاسپٹلز کو بہتر کرنا ہے۔ ایجوکیشن ہم نے مکمل کر دی، اللہ تیرا شکر۔ اور میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے عزت بخشی، اور یہ ساری جگہ وہ تھی جہاں لوگ پلازے بنانا چاہتے تھے۔ ابھی بھی ہمارا کل ایک کیس ہے، اللہ اپنی مدد کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کے بعد ہم بالکل A1 ہے۔ راولپنڈی جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کا فیمیل ایجوکیشن میں، لڑکے پتہ نہیں کیوں نالائق ہو گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے،
کہ بچیاں بہت نمبر لیتی ہیں، لڑکے تھوڑے سے نمبر لیتے ہیں. تو ہم ہیں جب تک آپ کی تعلیم ہماری زندگی کا مشن تھا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے زندگی میں اس مشن کو مکمل کر دیا. 60 تعلیمی ادارے، 3 یونیورسٹیاں، اب نالا لئی ہمارا منظور ہو گیا ہے، آپ کو یہ بھی آسانی ہو جائے گی، اور رنگ روڈ بھی منظور ہو گیا ہے، اور ماں بچے کا ہاسپٹل. 70 سال 74 سال ہو گئے ہیں کنٹونمنٹ میں کوئی کالج نہیں تھا. آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. 74 سال میں پہلا کنٹونمنٹ میں کالج ہم نے ایم اے کی کلاسز کا، اللہ نے، ہم نہیں کہنا چاہیے تکبر کا لفظ ہے، اللہ نے ہم سے کام کروایا. وہ 74 سال تک کوئی کالج نہیں بنا کنٹونمنٹ میں. انشاءاللہ تعالی اللہ مزید کامیابیاں دے گا. کل کے لیے بیٹیاں دعا کریں بہتری کا فیصلہ ہو جائے، تو پھر ہم پرسوں اشتہار دیں گے کہ ایجوکیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ہر ڈھوک میں تعلیمی ادارے بنائے ہیں. بیٹیوں کے لیے ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے. اگلا مشن اور مرحلہ اسپتالوں کو بہتر بنانا ہے. اس حوالے سے تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کی پڑھی لکھی بیٹی میرا اعزاز ہے. راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ بھی کہا کہ لال حویلی میں بھی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور راولپنڈی میں ہر ڈھوک میں تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں بیٹیوں کے لیے. اور اس متعلق انہوں نے کہا کہ تعلیم سے متعلق ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے، اور اگلا مشن اور مرحلہ اسپتالوں کو بہتر بنانا ہے. ناظرین، افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. افغانستان میں امن و استحکام علاقائی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کرتے ہوئے بھرپور معاونت کی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج نے دیرپا امن اور تعمیر و ترقی کی نئی راہیں متعین کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے. امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں فروغ پا رہی ہیں. دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ. پرامن اور مستحکم پاکستان کے لیے عوام کا ریاست پر اعتماد بحال کرنے اور دہشت گردوں اور شر پسندوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے 2017 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا. یہ وہ وقت تھا جب دہشت گرد قبائلی اضلاع میں اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی اور بھاری نقصان اٹھانے کے بعد ملک کے طول و عرض میں پناہ لینے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے. اس آپریشن کے بنیادی مقاصد میں طاقت کا استعمال صرف ریاست کی صوابدید سمیت مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے مغربی زون کا استحکام اور ملک بھر میں دہشت گردوں کی سپورٹ بیس کا خاتمہ تھا. گزشتہ 4 سالوں میں رد الفساد کے تحت ملک بھر میں 2.5 لاکھ کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. 96% عارضی تارکین کے ایک پڑھا لکھا شہر ہے، وہ ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مہنگائی کے اسباب کیا ہیں، انٹرنیشنل پرائسز کتنی ہائیک پہ گئی ہیں. اور عمران خان خود ہر ہفتے جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور اس کو وہ خود دیکھتے ہیں. باقی وہ قانون کو اگر ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم راولپنڈی سے انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے شہر سے انتخاب کیا ہے. ہماری طرف سے یہ کریں گے 1-1.5 مہینہ، کیونکہ یہ الیکشن تک بات لے جانا چاہتے ہیں. لیکن قانون جو ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے گی. اگر وہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ان کو کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا. یہ بتائیے گا کہ کمپین باقاعدہ طور پر لانچ کر دی گئی ہے، 1 پیج جو کہ دراڑ آ چکی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا معاملہ؟ کوئی دراڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. میرا خیال ہے اس پہ فواد صاحب بہتر، اگر میری منسٹری کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں فواد اس پہ. جی سر، یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموشی کا راستہ اختیار کیے ہوئے، کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کو دیکھیں، وہ ٹھیک راستے پہ چل؟ الیکشن جب آئے گا 22 مہینوں بعد یا 20 مہینوں بعد ایک نئی الائنمنٹ ہوگی. پیپلز پارٹی کیا کرے گی، اور نون کے اندر دیکھیں امریکی ناظم الامور کو بھی پتا کہ نون اور شیعہ دو مسلم لیگیں ہیں. جو میں کہتا تھا وہ امریکی ناظم الامور کو بھی پتا ہے کہ نون اور شین 2 لیگیں ہیں. سو ایک ہی محلے اور ایک ہی علاقے میں دونوں لیگوں سے علیحدہ علیحدہ ملی ہیں. الیکشن سے پہلے تیسری وجود میں آ جائے گی. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اچھی بات ہے. ملاقاتیں تو ملاقاتوں کے بعد باتیں بھی نکلنی چاہیے.
सो मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है, और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। लास्ट 3 क्वेश्चन। वेरी गुड। देखें, पाकिस्तान की नेवी ने, उन्होंने मुझे हेडक्वार्टर की भी दावत दी है। पाकिस्तान की नेवी ने तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की नेवल की सबमरीन की दखल अंदाजी को वॉच किया है और उसको मार्क किया है और उसको शटअप कॉल दी है। सो पाकिस्तान की नेवी भी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो ज़मीनी फोर्सेस हैं उनकी तरह चाक व चौबंद हैं। इंशाअल्लाह मैंने उनके हेडक्वार्टर की दावत कबूल कर ली है, तो जल्द उसका भी विजिट करूँगा। सीएम बलूचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे जी? 5 बड़ी कंपनियों की तहकीकात की है, 50 लोगों को इन्वेस्टिगेशन में लिया है, और हमारी पूरी कोशिश है अफ़गानिस्तान में कल कोई पाकिस्तान की तरफ से बेहतर नुमाइंदगी भी होगी काबुल में। सो कोशिश ये है कि डॉलर की नकलो हमल को रोका जा सके और डॉलर को बेहतर सतह पे रखा जाए। सीएम बलूचिस्तान और सूबों पे मैं सियासत नहीं करता। सो इंशाल्लाह कल पुलिस के हम ड्रोन्स जो है, एविएशन स्क्वाड जो है, ड्रोन्स की एक फोर्स बनाने लगे हैं इस्लामाबाद के लिए। कल 11 बजे उसका इफ्तिताह कर। बस पूरा टाइम हो गया, 10 मिनट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे थे और इससे पहले तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि महंगाई के असबाब क्या हैं, आलमी सतह पर अशिया खुदोनोश में इजाफा हुआ है। और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ उन्होंने बात की। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और आइंदा इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे थे और सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दे रहे थे। इससे पहले तकरीब से उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में पढ़ी लिखी बेटी मेरा एजाज़ है। आगे बढ़ेंगे और खबर आप तक पहुंचाएं कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है, जिसमें वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अपोजिशन अरकान ने 11 अक्टूबर को असम्बली सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी। जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ऐवान के 15 अरकान ने जमा करवाई थी। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए 65 टुकड़ी ऐवान में 33 अरकान की ज़रूरत होगी। 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी 24 अरकान के साथ सबसे बड़ी अक्सरियती जमात के तौर पर ऐवान में सामने आई थी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपनी अपनी कामयाबी के दावे किए हैं। बलूचिस्तान पार्लियामेंट की तारीख में ये पहला मौका नहीं जब किसी वज़ीर आला को अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ रहा है। माजी में मीर ताज जमाली, सरदार अख्तर जान मैंगल और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी तहरीकें अदम एतमाद जमा कराई गई थी। तीनों वज़राए आला ने तहरीकों का मुकाबला करने की बजाय ओहदों से मुस्ताफी हो जाने को तरजीह दी थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए कहा है कि सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला ने बाज़ इलाकों में सफाई की सूरत हाल बेहतर न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सफाई की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी की जाएगी। और यहाँ कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 554 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 12 अमवात हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ 62,126 अफराद के टेस्ट किए गए और मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.31% रिकॉर्ड की गई है। मोहलिक वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर अंदाज में जारी है। मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद की तादाद 3.5 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। डेरा काजी खान के इलाके में कोरोना वैक्सीनेशन का जाली सर्टिफिकेट बनाने वाला पकड़ा गया। इंतजामिया ने फोटोस्टेट दुकान सर मोहर करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम 500 रुपए के एवज सर्टिफिकेट बनाकर देता था। असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील अहमद मेमन और DDHO डॉक्टर राबिया रहमान ने मुश्तरका कार्रवाई की।
افغانستان کے بارے میں علاقائی ملکوں کا اجلاس آج ماسکو میں ہو رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق اس اجلاس میں 10 علاقائی ملکوں اور افغان عبوری حکومت کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ناظرین، اس اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور جامع حکومت کے قیام سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے اور افغانستان میں درپیش انسانی بحران کے سدباب کے لیے عالمی برادری کی کوششوں کو تیز کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ نے ماسکو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مطلب افغان عبوری حکومت کو فوری تسلیم کرنا نہیں ہے۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ طالبان حکومت کے ساتھ رسمی تعلق ہی قائم رہے گا کیونکہ روس علاقائی استحکام کی خاطر افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو اجلاس کا مقصد علاقائی استحکام اور افغانستان کو بحران سے نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان قیادت نے وعدے کیے ہیں اور افغانستان کی مستقل حکومت نہ صرف وسیع البنیاد ہوگی بلکہ تمام مسلکی جماعتیں بھی شامل ہوں گی۔ ناظرین، افغانستان سے متعلق اہم علاقائی ممالک کے اجلاس سے قبل روس، چین اور پاکستان کے خصوصی نمائندوں نے ماسکو میں ملاقات کی ہے اور مذاکرات میں شریک پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان محمد صادق نے سوشل میڈیا پر بیان میں بتایا کہ بات چیت میں افغانستان کو ہنگامی بنیادوں پر انسانی ہمدردی کے تحت امداد کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت میں سیکیورٹی خدشات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس کی میزبانی میں علاقائی ملکوں کی مذاکرات میں افغان عبوری حکومت کی نمائندگی نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی کی سربراہی میں وفد کر رہا ہے۔ ناظرین، طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد اقوام متحدہ نے افغانستان میں انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یونیسیف کے مطابق طالبان حکومت کی مکمل حمایت کے بعد 8 نومبر سے پولیو مہم کا آغاز کیا جائے گا اور جس میں 5 سال سے کم عمر 1 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ طالبان پولیو مہم کے لیے خواتین عملے کی اجازت کے ساتھ سیکیورٹی کو بھی یقینی بنائیں گے۔ دنیا بھر میں صرف 2 ملکوں افغانستان اور پاکستان میں پولیو وائرس رہ گیا ہے۔ پڑوسی ملک کا تذکرہ کریں گے۔ بھارت میں شدید بارشوں کے بعد مٹی کے تودے گرنے سمیت دیگر واقعات میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 85 ہو گئی ہے۔ بارشوں سے سب سے زیادہ اتراکھنڈ اور کیرالہ کی ریاستیں متاثر ہوئی ہیں۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے مطابق مسلسل شدید بارشوں سے ریاست میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، پل اور سڑکیں بہہ جانے سے آمد و رفت میں مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ میں آج تک 39 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ بھارت کے ہمسایہ ملک نیپال میں بھی طوفانی بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ بارشوں اور مٹی کا تودہ گرنے سے 31 افراد ہلاک اور 43 لاپتہ ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین، اسپین کے شہر لا پالما کے مقبری ویجا آتش فشاں سے لاوا اگلنے کا سلسلہ 1 ماہ سے جاری ہے۔ لاوا اب تک 800 ایکڑ اراضی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جبکہ علاقے میں 2000 سے زائد مکانات بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ آتش فشاں کی تباہی سے بچنے کے لیے لا پالما کے رہائشیوں کی جانب سے دعائیہ تقاریب کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ایسی ہی تقاریب ٹیجیراس اور سانتا کرو ڈی لالپال میں بھی منعقد کی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آتش فشاں سے لاوا اگلنے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اس کے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ نائجیریا میں مسلح افراد کے حملے میں 43 افراد مارے گئے۔ یہ حملہ صوبہ سکوٹو کے علاقے گورنیو میں کیا گیا۔ حکام نے سیکیورٹی مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقے میں مزید فورسز کی تعیناتی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائجیریا کے صدر نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس بے ایمانہ کارروائی میں ملوث افراد کے دن گنے جا چکے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ شمالی کوریا نے آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق میزائل جدید ترین کنٹرول گائیڈنس ٹیکنالوجی نظام سے آراستہ ہے۔ میزائل اسی جہاز سے داغا گیا جسے شمالی کوریا نے 5 سال قبل اپنے پہلے SLBM ٹیسٹ میں استعمال کیا تھا۔ روس کی قیادت میں وسطی ایشیائی ممالک پر مشتمل سیکیورٹی بلاک کی فوجی مشقیں تاجکستان میں ہوئی ہیں اور کولیکٹیو سیکیورٹی آرگنائزیشن کے تحت ہونے والی یہ مشقیں افغان سرحد کے قریب ہوئی ہیں جس میں 5000 سے زائد فوجی شریک ہوئے۔ ان کا مقصد باہمی تجربات سے استفادہ کرنا اور پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا تھا۔
امریکی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے لیے اپنا نیا سفیر نامزد کر دیا ہے اور ان کا شمار سینئر سفارتکاروں میں ہوتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی سینٹ سے توثیق کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کراچی میں جاری ہے۔ اجلاس کو ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر قائم کرنے پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے رولز میں ترمیم منظور کرتے ہوئے مینجمنٹ کیڈر کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیلتھ میں مینجمنٹ کیڈر الگ ہے۔ محکمہ صحت نے گریڈ 19, 18 اور 20 میں بھرتی کے قوانین میں ترمیم کی تجویز دی ہے۔ تجویز کے مطابق 60% پوسٹیں گریڈ 17 کے ڈاکٹرز کو پروموشن دے کر پر کی جائیں گی۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں بلتستان یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء اور اساتذہ نے فائرنگ رینج کا دورہ کیا اور پاک فوج کے ساتھ دن گزارا۔ بلتستان یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء اساتذہ نے فائرنگ رینج کا گانچے کے دورے کے دوران اسلحہ چلانے کی مشق کی۔ اس موقع پر ان کو ہتھیاروں اور آلات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق طلباء نے فائرنگ کا مظاہرہ دیکھا اور چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی۔ طلباء نے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور جذبے کو سراہا۔ طلباء نے دورہ کرانے پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع شوپیاں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے آج صبح ضلع کے علاقے ڈرگٹ کا محاصرہ کر کے تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے علاقے کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بھی ناکہ بندی کر دی اور لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ عینی شاہدین نے میڈیا کو بتایا کہ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے کارروائی کے دوران فائرنگ بھی کی۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیریوں کے قتل عام، جبری گرفتاریاں اور ان پر ظلم و تشدد کا خود جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیم مقبوضہ علاقے میں بھیجے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے جنرل سیکریٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ بھارت کی فسطائی حکومت مقبوضہ علاقے میں اپنی فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کے جذبہ حریت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کی طرف سے آزمائے گئے ظلم و تشدد کے تمام ہتھ کنڈے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کمزور کرنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب وہ بھارتی تسلط سے مکمل آزادی حاصل کر لیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جبری لاپتہ افراد اور ان کے اہل خانہ کے لیے معاوضوں کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں جبری گمشدگیوں کے بارے میں ورکنگ گروپ کے مکالمے میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ چند سال کے دوران مقبوضہ وادی میں جبری گمشدہ افراد کی متعدد خبریں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں جبری گمشدگیوں سمیت تشدد، زیر حراست ہلاکتوں، خواتین کی بے حرمتی، غیر قانونی گرفتاریوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے پہلے متاثرہ افراد کو اٹھایا اور پھر انہیں دوران حراست تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ بھارت کے انتہائی پسماندہ طبقے دلت کو انتہائی سنگین نوعیت کے انسانی حقوق کے بحران کا سامنا تھا اور تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن کی ایک سروے رپورٹ میں بھارت کو جنسی تشدد کے ساتھ گھریلو کام کے لیے، انسانی سمگلنگ، جبری مشقت، جبری شادی اور جنسی غلامی کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ سروے میں تیزاب حملوں اور جسمانی استحصال کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ دلت خواتین عصمت دری اور بھوک کا شکار ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ میں بھارت کو خواتین کے لیے چوتھا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا تھا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق بھارت میں 56% دلت اور 59% قبائلی خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دلت خواتین اونچی ذات کی خواتین کے مقابلے میں 15 سال کم عمر میں انتقال کر جاتی ہیں۔ مزید خبریں آپ تک پہنچائیں گے۔ نور مقدم کیس میں ملزمان کو تمام دستاویزات فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فاروق نے ملزمان ذاکر جعفر، عصمت جعفر اور طاہر ظہور کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ملزمان کے وکلاء نے عدالت کے سامنے اعتراض اٹھایا تھا کہ تمام متعلقہ دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں۔ قانون کے مطابق پولیس اور مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے تمام بیانات کی نقول ملنی چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ریکارڈ میں موجود تمام مواد ملزمان کے وکلاء کو دیا جائے۔
گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے DHQ اسپتال پشین کا دورہ کیا ہے۔ گورنر بلوچستان نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے مسائل دریافت کیے۔ سید ظہور احمد آغا نے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ اسپتال انتظامیہ تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ادویات اور دیگر سہولیات کے ثمرات سے ضلع پشین کے عوام بھی بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی عہدیدار بھی گورنر بلوچستان کے ہمراہ تھے۔ ناظرین، حکومت پنجاب عوام کو تحصیل کی سطح پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور شاہ کوٹ کی تحصیل کمپلیکس کی تعمیر سے شہریوں کو مختلف سہولیات ایک چھت تلے میسر آ سکیں گی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں شاہ کوٹ سے نمائندہ PTV ملک طاہر اقبال کی یہ رپورٹ۔ تحصیل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقامی MP میاں محمد عاطف نے بتایا کہ تحصیل کمپلیکس کی تعمیر 6 سے 7 ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ 11 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے تحصیل کمپلیکس کے منصوبے کی 4 دیواری مکمل ہونے کے بعد پہلے مرحلے میں اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، چیف افسر سمیت دیگر افسران کے دفاتر کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے، جس کے بعد مسجد، رہائشی بلاک، پارک اور سیکورٹی بلاک کی تعمیر کی جائے گی۔ تحصیل کمپلیکس جو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 6-7 ماہ میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا 11 کروڑ کی لاگت سے۔ یہاں پہ آفیسز ہیں جی AC صاحب کا، تحصیلدار کا، نائب تحصیلدار کا اور CO تحصیل کونسل، جتنے بھی ہمارے آفیسز ہیں تقریباً یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو سہولت جو ہے نا وہ گھر پہ ملے یا نزدیک ترین ملے۔ تحصیل کمپلیکس کے منصوبے کی تعمیر سے شہریوں کو تحصیل اور تحصیل کونسل سے متعلقہ تمام سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ اس سے شاہ کوٹ کی عوام کو بہت ساری سہولتیں ایک ہی چھت کے نیچے ملیں گی۔ دفاتر کے چکر لگتے تھے، ایک صاحب ہوتے تھے دوسرا نہیں ہوتے تھے، اب اس جگہ کو تمام جو آفیسز ہیں ایک جگہ پہ تحصیل کمپلیکس میں یہاں پہ آپ کو موجود مل جائیں گے انشاءاللہ۔ کہ تحصیل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے خصوصی فنڈ جاری کر کے حلقہ کی عوام سے کیے گئے ایک اور وعدے کی تکمیل کر دی ہے۔ تحصیل کمپلیکس کی تعمیر سے نہ صرف علاقے بھر کے لوگوں کو سہولیات کی فراہمی میں مدد ملے گی بلکہ آنے والے سائلین کے وقت کی بھی بچت ہوگی۔ ملک طاہر اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شاہ کوٹ۔ ناظرین، لاہور کے الحمرہ ہال میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک پر مبنی اسم محمد نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں نامور مصوروں نے اپنے فن پارے پیش کیے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم اپنی اس رپورٹ میں۔ الحمرہ آرٹ کونسل کی گیلری میں سجنے والی اس نمائش کا موضوع اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مصوروں نے فن خطاطی کے ذریعے رنگوں کی زبانی دل فریب انداز میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ نمائش میں 450 فن پارے رکھے گئے ہیں جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لگی ہوئی ہیں، یہ وسلم سے محبت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں، جس سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خطاطی کے ذریعے سے مختلف رسم الخط کے اندر، فونٹ کے اندر مختلف طریقے سے آپ سرکار کا نام لکھ کر یہ عقیدت جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ یہ والی ایگزیبیشن ہر سال ہونی چاہیے، بار بار لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی لیے ایسی نمائشوں کے انعقاد سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ ملک میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ شہید میں نذیر آباد میں 40 اور حیدرآباد میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔